الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، کچھ احکامات ایسے ہیں جو حدیث میں موجود ہیں. ان احکامات میں سے ایک حکم ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے. نماز پڑھنا فرض ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت ہو. ایسے ہی شکر ادا کرنا بھی اس لیے فرض ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں بہت زیادہ. اللہ جیسے عبادت کا مستحق ہے اس لیے کہ اس جیسا طاقتور کوئی نہیں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ شکر کا کے بھی مستحق ہیں کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ شکر والی صفت یہ پسند ہے، چاہے وہ اللہ کا کریں یا مخلوق کا شکر ادا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہے کہ ان پر آپ تھوڑا احسان کریں تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پر آپ احسانات کی بارش کر دیں، جب تک ان کا مطلب ہوتا ہے تو ٹھیک، مطلب پورا ہوا تو بھول جاتے ہیں آپ کو، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس سے ملنا ہے، یاد ہی نہیں رہتا ہوں. تو جس میں اللہ کی مخلوق کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اسی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ غیر مسلم تو بہت سے ایسے ہیں جو مخلوق کا بہت شکر ادا کرتے ہیں مگر اللہ کا نہیں کرتے. بعض غیر مسلموں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ آپ انہیں تھوڑا سا ان کا کوئی کام کریں تو وہ بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ کو اپنا نمبر دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہندو ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں. تو میں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ جو مخلوق کا شکر ادا کرتا ہے وہی اللہ کا بھی، کیونکہ جذبہ تو ایک ہی ہے نا. بھئی کسی نے احسان کیا تو دل پگھل گیا. تو غیر مسلم اللہ کا شکر اس لیے ادا نہیں کرتا کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہی نہیں. جب آپ پر نعمتوں کی برسات ہو، آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ دے کون رہا ہے، تو پھر کس کا تھینک یو کس کو کہیں گے، تھینکس کس کو کہیں گے، جزاک اللہ کس کو کہیں گے، شکریہ کس کو کہیں گے. اس لیے غیر مسلموں کے اخلاق بعض دفعہ مخلوق کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، خالق کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں. کوئی شخص آپ کو کسی مشکل میں مدد کرے، آپ کے ساتھ، آپ سمندر میں ہیں، آپ جنگل میں ہیں، پھنس گئے ہیں، کسی نے آپ کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا، گاڑی بھیجی، کوئی بھی چیز جو آپ کو اس مصیبت سے نکال لے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی بھیج رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، تو پھر گاڑی کا شکریہ تھوڑی ادا کرو گے. کیا خیال ہے بھائی؟
سمندر میں پھنس گئے تو کشتی بھیج دی، تو کشتی کا شکریہ تھوڑی ادا کرو گے. لیکن کافر بڑا عجیب ہے، جو نن مسلم ہیں وہ بہت ہی عجیب ہیں، وہ ان کشتیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حقیقت ہندو گائے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ یہ مجھے دودھ دے رہی ہے، گائے بنانے والے کی طرف توجہ نہیں ہے. آگ کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے اس سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایسے ہے جیسے اندھیرا تھا، آپ کے گھر میں کوئی بلب لگا کے غائب ہو گیا چپکے سے. عقل مند کہے گا کہ جس نے لگایا ہے وہ شکریہ کے قابل ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو میں تھینک یو کہوں، وہ اس قابل ہے کہ اس کو میں جزاک اللہ کہوں، وہ اس قابل ہے کہ میرے پاس پیسے ہوئے تو میں بھی اس کے اندھیرے میں روشنی کا انتظام کروں. تو اگر آپ کو بلب لگانے والے کا پتہ چل جائے گا تو آپ اس کے گھر تک جائیں گے یا اس کو فون کریں گے یا میسج کریں گے، اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ پتہ چلانے کی کوشش کریں گے کہ یار ایسے کیسے میں اندھیروں میں تھا اور کسی نے اتنی تیز روشنی کا انتظام کر دیا، کچھ پتہ تو چلاؤ بندہ کون ہے. ایسے ہی تو نہیں کہ یہاں ایک اور پھر بات نکلتی ہے کہ یاد رکھیں ہدیہ دینے کا اصول یہ ہے کہ جس نے ہدیہ دیا ہو اس کا پتہ ہو کہ بندہ کون ہے. ہدیے کا مقصد ہوتا ہے محبت بڑھانا، تو محبت تو جب ہی بڑھے گی نا جب دینے والے کا پتہ تو ہو. صدقہ ایسے دینا چاہیے کہ دائیں سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، فقیر کو پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا ہے. آپ غریبوں کے ساتھ ایسے تعاون کریں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے بس، کیونکہ اس میں مقصد ان کے ساتھ تعاون ہے. تو اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ نام شو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہدیے میں مقصد کیا ہے؟ بولو بھائی. محبت بہت بڑا ایک مقصد ہے. گفٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ جس کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے تعلقات کا اظہار کرنا کہ بھئی ہم آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. اب آپ نے کسی کو ایزی لوڈ کروا دیا اپنی کسی کو اور اس کو بتایا نہیں، آج تک ایسا ایزی لوڈ دیکھا ہے بھائی؟ اپنی کو آپ نے ایزی لوڈ کروایا اور نام نہیں بتا رہے. آپ سب سے پہلے بتاؤ گے کہ 1000 کا بیلنس ڈال رہا ہوں، میں ہوں، کسی اور کی طرف سے نہ سمجھنا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا نہیں سمجھنا کہ وہ غفار نے بھیج دیا ہے. اپنا نام بتاؤ گے، پوری ڈیٹیل، اس کے بعد بھیجو گے. پھر پوچھو گے مل گیا؟ ہاں مل گیا، یہ والا میں نے بھیجا تھا، یہی والا، یہی پوری. تو اگر کسی کو تحفہ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے دوستی میں، تو اپنا نام شو کرنا چاہیے. یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ کچھ ہدیہ دے کے جاتے ہیں، لفافے میں کچھ پیسے ڈال دیے اسے چپکے سے کہ پتہ ہی نہ چلے، تو وہ پھر قابل تکلیف عمل ہوتا ہے. یہ عمل پھر قابل تکلیف ہوتا ہے. پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھ رہا ہے، یہ کیا صدقہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے سامنے دیتے ہوئے بعض دفعہ انسان کو جھجک محسوس ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں کسی کے سامنے، تو وہ تیسرا آدمی کچھ اور نہ سمجھے، تو اس میں پھر سامنے والی کی عزت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ذرا چھاؤں میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، سائڈ پہ آ جائیں، کسی کی غیر موجودگی میں دیا جائے. لیکن جس کو دیا جا رہا ہے اس کو کم از کم علم ہو کہ دے کون رہا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دینے والے کا علم ہوگا، تو جس کو دیا جا رہا ہے وہ کوشش کرے گا دینے والے کو تھوڑا سا یاد رکھنے کی، اس کے لیے دعا کرنے کی، یا آئندہ آئے گا تو تھوڑا سا دل میں ایک جذبہ ہوگا بھائی اتنا خیال کرتا ہے. یہ سب باتیں ہمارے اکابر نے لکھی ہیں کتابوں میں. تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ کمرے میں بلب، اس اندھیروں میں اس روشنی کا انتظام بلب لگا کر کس نے کیا، تو آپ کوشش کرو گے کہ اس تک پہنچو، کوشش کرو گے بندہ مجھے ملے تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کروں. نہیں ملے گا تو آپ کہو گے بھائی جس نے بھی یہ بلب لگایا ہے، جس نے بھی اندھیرے میں روشنی کا انتظام، آپ کہیں گے یہ بلب کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ بلب کی مثال 2 وجہ سے دے رہا ہوں میں. ایک تو جو آگے میں بات ثابت کرنا چاہتا ہوں نا، وہ بلب والی مثال اس پہ پوری صادق آئے گی. دوسرا یہ کہ کل میرے گھر مہمان آ گئے اور بلب نہیں تھا،
3 کمروں کے جو سیور ہے انرجی وہ خراب تھا. تو ویسے تو چلتا ہے آدمی گھر کے کام کاج لیٹ کر دے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, گھر والے 2 دن سے کہہ دے بھائی یہ سیور تو لگاؤ. لیکن جب عین موقع پہ مہمان آئے ہیں, پنجاب سے کچھ رشتے دار آئے ہیں, تو اب اندھیرے میں کیسے بٹھائیں. لیکن اس وقت ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں, بےزتی بھی ہوئی اور یہ بھی ہوا کہ پتہ نہیں کیا بل بھی نہیں ہے. تو وہ پھر جمعے کے دن میں نا بیان میں پھر وہی مثالیں چلتی ہیں. تو لیا ابھی بھی نہیں ہے, لیا ابھی نہیں ہے, ابھی تھوڑا ڈیلے ہو گیا تو ہو گیا, اب اگلی دفعہ مہمان آئیں گے تو پھر سوچیں گے. خیر ابھی کسی کے ذمہ لگائیں گے, انشاءاللہ لگا لیں گے. تو دیکھو کافر کیا کرتا ہے, آپ نے کیا کیا کہ جس نے اندھیرے میں روشنی کا انتظام کیا اس تک پہنچوں, اس تک نہیں پہنچے تو آپ کہو گے چلو جس نے بھی کیا اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن آپ اگر بہت بڑے بیوقوف ہیں تو اس بلب کے سامنے, اس انرجی سیور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے, تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے روشنی دی. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, بے وقوفو احمقو اس سورج کو سجدہ مت کرو, چاند کو سجدہ مت کرو, گائے کو اپنی ماں مت بناؤ. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس ذات کو سجدہ کرو جس نے تمہیں یہ اتنا بڑا انرجی سیور دیا ہے, اتنا بڑا انرجی سیور سورج کی شکل میں. اگر سورج کا بل آ جاتا, ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے سورج کا انتظام کرتی کہ دن میں ان کو روشنی چاہیے, تو بل افورڈ کر سکتے تھے ہم لوگ. اس بلب سے اللہ ہمیں روشنی بھی دیتا ہے, اور عام بلب میں اور سورج کی جو روشنی ہے نا اس میں بڑا فرق ہے. آپ اتنا بڑا سیور گھر میں لگا لیں جس سے آپ کے کمرے میں دن کا سما ہو جائے, مگر اس روشنی سے آپ کو روشنی ملے گی, ہیٹ نہیں ملے گی, گرمی نہیں ملے گی. اور اگر آپ نے گرمی کا انتظام بھی کر لیا تو وٹامن ڈی نہیں ملے گا آپ کو اس سے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, آپ کو وٹامن ڈی نہیں ملے گا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی سائنس جہاں تک پہنچی نہیں ہے, جو اللہ نے سورج کی روشنی میں رکھی ہیں. آپ کے پودوں کی گروتھ نہیں ہوگی, اس میں کلوروفل پیدا نہیں ہوگا, ان کی خوراک نہیں بنے گی. اگر بنے گی تو بہت تھوڑی, مصنوعی روشنی سے بھی پودوں کی گروتھ کی جاتی ہے, مگر وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایسا آم کا درخت تھوڑی پیدا ہو جائے گا جو اللہ سورج کی روشنی میں بھی 64 آم پیدا کر رہے ہیں, اور لنگڑا آم, 64 آم, اور دسہری, اور پتہ نہیں انور رٹول, اور سینکڑوں درجنوں قسمیں آموں کی. یہ سب سورج روشنی پھینک رہا ہے ان کے اوپر, پھینک رہا ہے, پکا رہا ہے ان کو. یہی کچا آم آپ آگ میں پکا کے دیکھ لو, کچھ بھی نہیں بنے گا. کیری کا مربع بن جائے گا, آم نہیں بنے گا. ایسا بلب لگا دیا. اور پھر اللہ نے انتظام کیسا کیا. ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بھائی ابھی ادھر اندھیرا ہے تو 2 گھنٹے وہاں لائٹ آئے گی, پھر وہاں جائے گی تو پھر یہاں آئے گی, حالانکہ علاقے قریب قریب ہیں. تو اللہ نے روشنی کو تقسیم ایسے کیا کہ یہ نہیں کہ سورج کا سوئچ آف کر دیا, اگر آف ہوتا پوری دنیا اندھیروں میں ڈوب جاتی, اور ایسی شدید سردی پڑنا شروع ہوتی کہ مائنس میں چلے جاتے سارے. اللہ نے کیا انتظام کیا, گھما دیا اس کو. مشرق سے نکلتا ہے, روشنی دیتا 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 دیتا, جیسے ہوائی جہاز اڑتا ہے نا کئی ملکوں کا سفر کرتے کرتے, بالکل سورج بھی اسی طرح چلتا چلا جاتا ہے. ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے بھی زیادہ تیز اس کی اسپیڈ ہے. جاتا ہے, بھی امریکہ والے آ رہے ہیں بھائی, پھر ہوتے ہوتے ایشیا میں داخل ہوا, ایشیا کو کراس کیا تو جناب یورپ میں, ایسے بلکہ یورپ میں پہلے آتا ہے, ایشیا میں بعد میں آتا ہے میرا خیال ہے. مغرب میں ہے نا یورپ, سوری ایشیا میں پہلے آتا ہے, یورپ میں بعد میں آتا ہے. تو ایسے گھومتا 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 پھر دوبارہ سے نکل کے, پھر دوبارہ سے نکل کے, لاکھوں سال گزر گئے. نکلتا ہے, روشنی دے کے جاتا ہے, واپس آتا ہے, پھر روشنی. گھما دیا اللہ نے اس کو. اور پھر موسم بنانے کے لیے اللہ نے اسے کہا تھوڑا سا کنی کترا کے نکلا کرو سائڈ سے, ٹھیک ہے نا, بالکل بیچ سے نہ جاؤ, تھوڑا سا سائڈوں سے جاتا ہے, ترچھی لائنیں پھینکتا ہے. پھر ترچھی روشنی پھینکے گا تو دسمبر کا مہینہ شروع, سردی تھوڑی سی.
پھر اللہ اسے کھسکاتے ہیں تھوڑا سا، بھائی بیچ میں آؤ تھوڑا سا، ابھی ان کے آموں کو پکانا ہے، اتنی ٹھنڈ اچھی نہیں ہے، آم کو پکانے کے لیے تھوڑی ہیٹ چاہیے. پھر آئے گا گھومتے گھومتے مرکز کی طرف، پھر کنارے پہ. تبھی اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کے اوقات میں، اور رات کے اوقات کو دن کے اوقات میں. جو ٹائمنگ دن کی ہوتی ہے بعض دفعہ وہ ٹائمنگ سردیوں میں رات کی ہو جاتی ہے، اور جو رات کی سردیوں میں ٹائمنگ ہوتی ہے وہ گرمیوں میں آ کے دن کی ٹائمنگ ہو جاتی ہے. ایسے گھماتا رہتا ہے گھماتا رہتا ہے گھماتا رہتا ہے. یقلب اللیل والنہار، فرمایا دن اور رات کو ہم ایسے پلٹتے ہیں. عربی میں تقلیب کہتے ہیں، کوئی تھیلی آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو یوں یوں کر کے گھما رہے ہو. جیسے جب سودا خریدتے ہوئے کوئی چیز چیک کرتے ہیں نا، شاپر میں ہوتی ہے، اسے یوں 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 کر کے دیکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے زمین کو یوں یوں ہلا رہا ہوں. پہلے ادھر کر دیا، پھر ادھر کر دیا، پھر ادھر کر دیا، پھر ادھر کر دیا. تو غیر مسلم انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے اس لیے کہ اس کو انسان کی نعمت نظر آتی ہے. تھینک یو کہتے ہیں نا گورے، تھینک یو ویری مچ، تو اس کو نظر آتی ہے. لیکن جو اللہ کی نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر اس لیے ادا نہیں کر رہا، اس کو نعمتیں نظر آ رہی ہیں لیکن وہ دو جرم کرتا ہے. ایک تو جو نعمتیں دینے والا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، دوسرا جرم یہ کہ اگر اسے نہیں پتا کہ نعمتیں دینے والا کون ہے تو یہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ کون دے رہا ہے. اس کی تحقیق ان چیزوں کے گرد گھومتی ہے. دودھ کے بارے میں وہ یہ تو تحقیق کرے گا کہ اس میں کیا کیا اللہ نے رکھا ہے، وٹامن اے کتنا ہے، بی کتنا ہے، ڈی کتنا ہے، اور کیلشیم کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کون سی بھینس سے کتنا دودھ نکل سکتا ہے. بھینسیں ایجاد کر لی ہیں، گائیں ایجاد کر لی ہیں. آسٹریلین گائے کا پتہ نہیں، باپ دادا کا ہی نہیں پتا کہ کہاں سے آئے تھے، کہاں سے چلے تھے، کون آیا تھا کدھر سے، ابا کہاں سے آئے تھے، اماں کہاں سے آئی، ان کے ملاپ سے ایک نئی نسل ایجاد کر لی. یہ جو غیر مسلموں کے جانور ہیں نا، ان میں اور ہم لوگوں کے جانوروں میں بڑا فرق ہے. ہمارے جو جانور ہیں یہ باقاعدہ ثابت النسب ہوتے ہیں، ان کی قومیں، ان کے خاندان ہوتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں. غیر مسلموں کے یہاں جو جانور ہیں نا، باپ دادا سے آگے ان کی نسل کا پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے ایک استاد تھے، بڑے مزاحیہ تھے، وہ کہتے تھے یہ جو دیسی مرغی ہے نا یہ تو ہے نسلی اور خاندانی، اس کے باپ کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی ماں کا بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ فارمی مرغی جو ہے نا، وہ کہتے تھے یہ ثابت النسب نہیں ہے. ثابت النسب بچہ جس کا باپ نہ ہو. تو جانوروں کی نسلیں تو ماں سے چلتی ہیں. کہہ رہے ان کی کوئی خاندان کا پتہ نہیں ہے، یہ آپ کو چند سال پہلے پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دنیا میں یہ کس خاندان کی کون سی مرغی تھی جس کی یہ نسل ہے. تو نسلی مرغیاں کھایا کریں، اس سے کیا ہوگا، باتیں بھی پھر کیا ہوں گی، نسلی ہوں گی. اور اگر مرغیاں ایسی کھائیں گے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، تو ظاہر ہے اس کے اثرات گوشت میں آتے ہیں، باتیں بھی پھر ویسے ہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، وہ غیر مسلم کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں پہ محنت کرتا ہے، اور بہت محنت کی اس نے، اتنی محنت کی کہ ہم اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. ہم اگر وہاں تک جائیں تو 500 سال لگیں گے ہمیں، 500 سال لگیں گے ہمیں وہاں پہنچنے میں. جیسے شاعر نے کہا نا، گر مصور تیری صورت کھینچے. ایک آدمی کو اپنی محبوبہ کی تعریف میں شعر کہنا تھا، لیکن شاعری اس کو آتی نہیں تھی، شاعری آتی نہیں تھی. تو اس نے پہلا مصرع تو کہہ دیا، دوسرا نہیں آ رہا. کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اگر مصور تیری صورت بنائے یا کھینچے تو اس بہت وقت لگے گا اس کو، یعنی تو اتنی خوبصورت ہے کہ وہ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ٹائم لگے گا. تو اس نے شعر کہا، گر مصور تیری صورت کھینچے تو اسے اس کام کے لیے 2.25 مہینے چاہیے. اسے اس کام کے لیے، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس میں وزن کہاں ہے، یہ پہلا مصرع دوسرا مصرع میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کہہ رہے وزن کو چھوڑو، بات تو سمجھ میں آ گئی نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہہ رہے پھر 1.25 کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی، اور لمبا کر دیا اس کو، شعر کو. تو ہم اگر وہاں تک پہنچنا چاہیں جہاں تک گورا آج پہنچا ہوا ہے چیزوں کی تحقیق میں، تو ہمیں اس کام کے لیے 2.25 مہینے نہیں 250 سال چاہیے.
ہمیں اس کام کے لیے صدیاں چاہیے، اور یہ بھی جب جب انہی کے پیچھے چلیں گے، انہی کی تحقیق سے فائدہ اٹھا کے آگے بڑھیں گے۔ تو چیزوں پہ انہوں نے بے انتہا تحقیقات کی ہیں، بہت تحقیقات ہیں، ریسرچ ہے ان کی چیزوں پہ۔ بنانے والے کی طرف توجہ نہیں ہے کہ کس نے دی۔ تو اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، جو بیان میں نے شروع کیا تھا، اللہ جیسے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نماز پڑھیں، اللہ جیسے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے روزہ رکھیں، اللہ ایسے یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرا، بولو بھائی، شکر ادا کریں۔ کافر کو اللہ ناشکرا کہتے ہیں۔ عربی میں جو کافر کا لفظ ہے، اس کا لغوی مطلب، یعنی ڈکشنری میں جو اس لفظ کا مطلب ہے وہ ناشکرا ہے، ناشکرا۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شکور اور ایک کفور۔ اپوزٹ سے پتہ چلتا ہے نا کسی بھی لفظ کا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ دیکھو کسی بچے کو وائٹ کا مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو، اور وہ بلیک جانتا ہو کہ بلیک کسے کہتے ہیں، تو وائٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کیا کہو گے، بیٹا بلیک کا اپوزٹ، یعنی جتنا یہ گہرا ہے اتنا ہی اگر بالکل الٹا ہو جائے تو کیا بن جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کو وائٹ کا مطلب پتہ ہے، تو کیا بن جائے گا وہ وائٹ، تو بچہ سمجھ جائے گا۔ تبھی اسکولوں میں پریکٹس کرواتے ہیں کہ بھائی اس کی اپوزٹ لکھ کر لاؤ، موٹا کی اپوزٹ کیا ہے، پتلا، ٹھیک ہے نا، لمبے کی اپوزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں تاکہ بچوں کو، عربی میں کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کسی بھی شے کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شکور۔ شکور، شکور کا مطلب بہت زیادہ شکر کرنے والا، یا کسی کی نعمت کی بہت قدر کرنے والا، یا کسی کی کوشش کی بہت قدر کرنے والا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ اچھا، مشکور اسے کہتے ہیں، مشکور جس کی آپ قدر کر رہے ہیں، یعنی میں اگر آپ کی نعمت، آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں تو میں شاکر ہوا اور آپ کیا ہوئے، مشکور۔ لیکن اردو میں یہ لفظ بہت ہی الٹا استعمال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں، لوگ کہتے ہیں نا میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ تو علماء پھر ایسے لفظ سے حیران اس لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشکور تو آپ تو شاکر ہونے چاہیے، یعنی میرا آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو مشکور کون ہوا، میں ہوا، یعنی جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں شکریہ ادا کرنے والا کہتا ہے کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ نہیں یاری میرا خیال بات، حالانکہ شکریہ ادا کرنے والا شاکر ہوتا ہے۔ جس کو تھینک یو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تھینک یو شدہ آدمی جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا بنے گا، مشکور۔ جیسے طالب مطلوب، جو طلب کرنے والا وہ طالب ہے، جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ مطلوب ہے۔ جو قصد کرنے والا ہے وہ قاصد ہے، جس کا ارادہ اور قصد کیا جا رہا ہے اس کام کو مقصود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا ہی شاکر اور سامنے والا مشکور۔ ہمارے یہاں جو جس کا شکریہ ادا کرنے کا پروگرام ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کا عمر بھر مشکور رہوں گا، تو وہ الٹا ہی ہو رہا ہوتا ہے، کہہ رہے یعنی آپ نے نعمت بھی مجھ پہ کی اور میرا ہی شکریہ ادا کریں تاکہ میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہوں۔ لیکن پھر بھی چلتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لغت میں اگر کوئی لفظ غلط شامل ہو جائے اور وہ رائٹ ہو جائے تو اس کی کریکشن کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ کیونکہ دیندار لوگ پھر جا کے نا لوگوں کو، بھائی یہ اب واٹس ایپ پہ کلپ گھوم جائے گا، کلپ مشکور کہنا اسلام میں حرام ہے، شاکر کہنا چاہیے۔ اور پھر وہ اتنا اس پہ پھر فتوے لگیں گے، پھر لوگوں کی ایک فضول چیز کے پیچھے۔ کوئی بات نہیں اگر کسی نے کسی زبان میں مشکور کا مطلب شاکر سمجھا جانے لگا ہے، اگرچہ لغت گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، مگر اب جب ہو گیا تو وہی غلطی کیا ہے، وہی صحیح، پر لوگ اس کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں، شاکر، بس ٹھیک ہے چلتا ہے۔ تو ایسی جنرل نالج کے لیے میں نے بتا دیا، پیچھے نہ پڑے کسی کے، کیونکہ اور بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو انہی کی طرف حلیم کو دلیم کہنا ایک فتویٰ آ گیا تھا، دلیم کہیں حلیم کو، واٹس ایپ پہ بہت گھوما، حلیم اللہ کا نام ہے تو اس کو دلیم کہیں، حلیم نہ کہیں۔ بھائی کیوں دلیم کہیں، جب وہ ہے حلیم تو ہم اس کو دلیم کیوں کہیں؟ آپ کا کسی نے کوئی نام رکھا ہو، آپ اس کے نام کو بگاڑ کے کچھ اور کہیں تو وہ کہے گا نا میرا نام یہ نہیں ہے، یہ ہے، کہہ رہے حلیم تو پھر وہ اللہ کا نام ہے۔ تو بھائی جب وہ اللہ کا نام ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب وہ
کسی اور اس میں استعمال ہو رہا ہے تو کسی کی توجہ بھی اللہ کی طرف نہیں جاتی. عربی میں جو موسیٰ ہے نا، موسیٰ، یہ بلیڈ کو کہتے ہیں، بلیڈ کو، اس طرح کو. لیکن موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے. مگر جب یہ لفظ موسیٰ عرب لوگ بلیڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کسی کی توجہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ ان کی بھی کامن ہے یہ لفظ. حاجی لوگ جب جاتے ہیں نا حج کرنے تو اجرائے موسیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سر پہ موسیٰ جاری کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بلیڈ پھیرنی ہے سر کے اوپر. لیکن ہمارے لیے تو یہ عجیب ہے کیونکہ ہم نے یہ لفظ حضرت موسیٰ کے علاوہ کہیں سنا نہیں ہے. عربوں کے لیے عجیب نہیں ہے، وہ سب استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ سے استعمال ہوتا آ رہا ہے. کسی فقیہ نے، کسی مفتی نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا کہ لفظ موسیٰ کا استعمال بلیڈ کے لیے حرام ہے. ایک لفظ جب کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اسی معنی میں لوگوں کی توجہ جاتی ہے، کسی دوسرے معنی کی طرف توجہ نہیں جاتی. اب آپ حلیم والے سے جا کے بولیں 1 کلو حلیم دے دو تو وہ کبھی نہیں پریشان ہوگا کہ بھئی اللہ کا نام مجھ سے 1 کلو مانگ رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. سیاق و سباق سے سمجھ جائے گا، اس کی توجہ کبھی بھی اللہ کے ناموں کی طرف نہیں جائے گی. وہ سمجھ جائے گا یہ حلیم ہے، یہی دے گا. تو بعض لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، پھر لوگ دینداروں سے متنفر ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، ان کے بھی یہی مسئلے حل نہیں ہوئے کہ حلیم ہونا چاہیے یا کچھ اور ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں حلیم بیٹھ کے کھا لو، ان کے چکروں میں نہیں پڑو ورنہ یہ اسی پہ لڑتے رہیں گے. حلیم ہے، آج ہمارے گھر حلیم پکائے یا دلیم پکائے، یہ اسی میں لڑیں گے، اس کے بعد پکے گا پھر بھی نہیں، کیونکہ اسی پھڈوں میں ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی. اتنے میں لوگ حلیم پکا کے کھا بھی چکے ہوں گے، ختم بھی کر چکے ہوں گے. تو لوگ دینداروں سے متنفر ہوتے ہیں. ایک کفر کے کلمے سے لوگوں میں بہت وہم ہے، میں نے یوں کہہ دیا تو کافر تو نہیں ہو گیا، میں نے یوں کہہ دیا تو کافر تو نہیں ہو. نعتوں میں کچھ نعتیں ایسی ہیں جن کے کچھ مطلب نکلتے ہیں تو اس کو لوگ خام خواہ میں کافر بنا دیتے ہیں نعت خوان کو. اب ایک مشہور نعت خواں ہے، مجھے نہیں پتا وہ اس کے شرکیہ نعتیہ کلام ہوگا یا نہیں بھی ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی جس نعت کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے یہ شرکیہ ہے، میں نے کہا یہ شرکیہ نہیں ہے بھائی. اتنا نہیں گھماؤ کسی کی باتوں کو خام خواہ میں کفر کی طرف. اس کے اچھا مطلب نکل سکتا ہے تو اچھا مطلب نکال لو. تو اس نے کہیں نعت میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ جب میں مروں گا تو قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے میری مدد کریں گے. اب اس پہ دائرہ اسلام سے لوگوں نے خارج کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے، قبر میں نبی مدد کریں گے، تو یہ اسلام سے کیا ہو گیا؟ مدد تو کون کرتا ہے؟ اللہ. اسلام سے خارج کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ ضرور لے لیا کریں، کسی پڑھے لکھے آدمی سے مشورہ لے لیا کریں. مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ تو کفر ہے، میں نے کہا یہ کفر نہیں ہے، اس کے بہت سارے صحیح مطلب نکل سکتے ہیں. کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں جائیں گے ہیں بھائی اس کی مدد کے لیے؟ میں نے کہا یہ برزخ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، برزخ کے احکام دنیا کے احکام کی طرح بولو بھائی نہیں. ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جا کے سلام پیش کرتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوتے ہمارے سامنے تو کیا ایک وقت میں اتنے کروڑوں لاکھوں سلام کو سن سکتے تھے اور ان کا جواب دے سکتے تھے؟ دنیا میں ممکن نہیں ہے. لیکن برزخ کے حالات الگ ہوتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میں سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. برزخ کے حالات ہیں، اس کو یہاں پر قیاس نہیں کیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی قبر میں برزخی زندگی عطا فرمائی ہے. لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو زندگی ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبر میں، اس قبر کا آپ کے جسد اطہر کے ساتھ تعلق بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس جسم سے اس حیات کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو اسی جسد اطہر کے ساتھ. اس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں تو آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوں گی. نہیں یاری بات، تو نبی کی روح تو کہاں ہے؟ علیین میں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا جس جسد اطہر سے تعلق بھی ہے. اس کا یہی جواب ہے کہ یہ برزخ کی باتیں ہیں. برزخ کی زندگی کو اللہ نے خواب سے تعبیر کیا ہے. خواب سے، خواب میں آپ کہاں کہاں گھومتے ہو، مگر آپ کی روح کا آپ کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ امریکہ میں خواب میں گئے ہوئے ہو، یہاں نہیں ہو. کبھی ایسا ہوا خواب میں آپ جاپان کی سیر کر رہے ہو اور بھائی وہ یہ والا جاپان نہیں ہے، وہ خواب کا جاپان ہے.
تو یہاں کے لحاظ سے اسی جسم کے ساتھ آپ کی روح کا تعلق ہے، تبھی آپ کو کوئی اٹھائے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے. اگر یہ روح جسم سے بالکل ہی ختم ہو گئی ہوتی تو اٹھانے پہ تھوڑی اٹھتے آپ. اس جسم سے روح کا تعلق ہے، لیکن برزخ میں یہ روح کہاں کہاں جا رہی ہے. تو برزخ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی ملاقات ہوتی ہے. جو جتنا بڑا عاشق ہوگا نبی کا، اس کی اتنی زیادہ ملاقات ہوگی جتنا بڑا عاشق ہوگا. اب یہ اللہ کی مرضی کہ اس کی روح کو نبی کی قبر میں بھیجیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس سے ملاقات کر لے آ کے، یہ ممکن ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اجماع ہے اس پر. صحابہ کرام موت کے وقت مسکرایا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیوں، بعض مسکراتے کیوں تھے؟ لوگ پوچھتے تھے، کہتے تھے غدن سوف نلقا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے ان قریب. پتہ ہے آنکھ بند ہوئی اور فوراً نبی سے ملاقات کا انتظام ہو گیا. اگر اچھی حالت میں موت ہو، علماء نے لکھا ہے جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کی اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بھی لگتی ہے برزخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محفل بھی. اس کے باوجود آپ کی روح کا آپ کے جسم سے قبر سے تعلق بھی ہوتا ہے کہ سلام پیش کرنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے. تو ایک آدمی نے نعت پڑھ لی کہ نبی قبر میں آئیں گے میرے پاس، وہ قبر میں کہہ رہا ہے، وہ ابھی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور اگر وہ یوں کہہ رہے ابھی آئیں گے تو اس کی بھی تعویل ممکن ہے کہ تخیلاتی دنیا میں آئیں گے، اس کی بھی تعویل ممکن ہے. کیونکہ اگر اس طرح سے آپ نے کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. شاعری جو ہے نا، شاعری، اس میں ہمیشہ غلو کیا جاتا ہے، اس میں تشبیہات کے الفاظ حذف کیے جاتے ہیں. تشبیہات کے الفاظ کیا کیے جاتے ہیں؟ حذف، تاکہ مبالغہ پیدا ہو. مثال کے طور پر کوئی شاعر اپنی محبوبہ کو کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لے آؤں گا، تو اس بات کو اگر حقیقت میں وہ یوں کہنا چاہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو تو وہ کہے گا کہ میں آسمان سے تارے توڑنے کی کوشش کروں گا تمہارے لیے. کیونکہ تارے توڑنا کسی کے بس میں، بولے بھائی، نہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ سیڑھیاں وہاں تک، ابھی تک سائنسدان بھی چاند سے آگے پہنچ نہیں سکیں، تو میں کہاں سے جاؤں گا؟ پٹ جائے گی وہ. ایسی باتوں سے آپ اس کو بولو کہ توڑ کے لے آؤں گا، وہ بھی سمجھتی ہے اس کا مطلب کہ لائے گا نہیں، مطلب یہ کہ میں مشکل سے مشکل کام تمہارے لیے کر لوں گا. جیسے آسمان سے تارے توڑنا، گویا اتنا مشکل. تو یہ گویا کا لفظ، یہ لفظ تشبیہ کا لفظ ہے کہ میں اصل میں وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے مشکل سے مشکل کام کر لوں گا، گویا تمہیں دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئے ہوں تمہارے لیے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. لگے گا ایسے، اٹ سیمز ایز، ٹھیک ہے نا، ایسا لگے گا یہ. لیکن یہ لگے گا یا اس قسم کے الفاظ شاعری میں کیا کر دیے جاتے ہیں؟ بولو بھائی، حذف، ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں تاکہ شاعری میں جان پیدا ہو. اب آپ کسی کو بہادر قرار دے رہے ہیں تو بہادر قرار دینے کے دو طریقے ہیں. ایک شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کو شیر، لائن. شیر سے آپ وہ شعر نہ سمجھے نا جو شعر و شاعری والا ہے. شیر سے تشبیہ دی جائے گی تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایک طریقہ یہ آدمی شیر جیسا ہے، یہ سچی بات ہو جائے گی، جھوٹی نہیں ہوگی. یہ بھائی جیسا ہے یعنی اس سے تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، بہادری میں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے. لیکن آپ اگر صحیح طرح سے اس کی بہادری کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے یہ بندہ شیر ہے، شیر، یہ ہے ہی شیر، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ شیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی دم ہے، اس کی دم نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے شیر، اس کی دم ہے، اس کی دم نہیں ہے. اس کے نوکیلے دانت ہیں، اس کے اور اس میں وہ شیر جیسی بہادری بھی نہیں ہے. انسان کے لیے شیر جیسا بہادر بننا بڑا مشکل کام ہے. انسان شیر جیسا بہادر جب بنتا ہے جب اس کے ہاتھ میں بندوق ہو، ٹھیک ہے نا. اور شیر بغیر بندوق کے دہشت گردی دکھاتا ہے. بڑے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں، بندوق نہیں ہے، ایسے پتلی گلی سے نکلیں گے، بھاگیں گے. شیر بغیر بندوق کے بہادر ہے، بغیر بندوق کے. وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا ہوگا. لیکن پھر بھی ہم شاعری میں کسی کو بہادر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ شیر ہے، شیر. اب آپ نے اس کا شاعر کا ستیہ ناس کر دیا بیچارے کا. اس نے کسی کو شیر لکھ دیا، آپ نے کہی کذاب ہے، دجال ہے.
اس نے انسان کو شیر کہا ہے، حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور سارے جانور اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے۔ اب آپ نے فتویٰ تیار کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن میں آتا ہے کہ جانور ایک الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ آدمی کذاب ہے، دجال ہے، اس نے انسان کو بالکل کیا کہہ دیا؟ شیر کہہ دیا، جھوٹ ہے، فتوے لا لا کے اس پہ لگا دیے اور قرآن کی آیتیں۔ تو عوام جس کو سینس شاید اتنی زیادہ نہ ہوتی ہو وہ تو بیوقوف بن جائے گی، یار بالکل قرآن کا فتویٰ ہے، بالکل قرآن سے ثابت کیا کہ انسان اور جانور میں تو فرق ہے، اور اس نے کیا کہہ دیا؟ شیر کہہ دیا۔ اور اس میں توہین رسالت یا توہین صحابہ کا پہلو بھی بعض لوگ نکال سکتے ہیں۔ حضرت علی کو کہہ دیا شیر تھے۔ اب کوئی اس میں توہین نکال سکتا ہے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ نقل کفر نواست ایک جنگل کے جانور سے تشبیہ دے دی؟ ارے بھائی بہادری میں تشبیہ دی ہے، بہادری میں۔ تو یہ جو فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا، دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے، یہ چونکہ جذباتی ہوتے ہیں، ان کو عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو ان کا اسلام کا دائرہ بہت مختصر تھوڑا سا ہوتا ہے، اس میں داخل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس سے نکالنا جیسے W11 جب بالکل بھری بھی ہو ٹھیک ہے تو اس میں سے اترنا تو آسان ہوتا ہے، اس میں چڑھنا بولو بھائی مشکل۔ اترنا آسان ہے اور کوئی بھی اترے گا سب خوش ہوں گے، چلو ایک بندہ تو کم ہوا نا، چڑھتے ہوئے تو سارے دھکے دے دے کے باہر نکالیں گے اس کو۔ تو اسلام کا دائرہ بعض لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اس میں اگر کوئی نکل رہا ہو تو مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو تھوڑے سے اور تھوڑے رہ گئے ہم لوگ جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ جنت میں تو تھوڑے لوگ ہی جائیں گے، اگر سارے مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا کہ نہیں بنے گا، تھوڑے سے لوگ۔ تو شاعری میں حتی الامکان تعویل کی جاتی ہے، یہ خوب مسئلہ ہے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ ہاں بالکل ہی کوئی مطلب نہ بن رہا ہو، بالکل ہی کچھ، یا آپ کو نیت کا پتا ہو کہ جو یہ شاعری کرنے والا ہے یہ واقعی کافر ہے پہلے سے اور اس کی نیت ہی غلط ہے، پھر آپ اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن نیت کا پتہ لگانا کافی بولو بھائی مشکل کام۔ تو اور ایک احتیاط ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ بعض نعتیں ایسی ہیں کہ بھئی شرکیہ تو نہیں ہے لیکن ایک اس سے شرک کا پہلو نکل سکتا ہے، لوگ غلط مطلب لے سکتے ہیں، اس وجہ سے کوئی اس کو چھوڑ دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شاعری میں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے بھی ایسی شاعری کہی ہے کہ آج کے لوگ اگر ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے۔ اب مثال کے طور پر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے یہ نعتیہ کلام پڑھا، فرمایا خلقت ومثلک لم تر عین قط ومثلک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا ہنسی کسی ماں نے جنا نہیں ہے، آپ جیسا ہنسی کسی ماں نے جنا نہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، سوری نہیں، آپ جیسا ہنسی میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، یہ بھی سچ ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن زیادہ دیا تھا، حدیث میں آتا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا، تو شاعر کہہ رہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا کیونکہ میں نے یوسف کو تو نہیں دیکھا، جتنے لوگ میں نے دنیا میں دیکھے ہیں ان میں آپ سے زیادہ ہنسی کوئی بھی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال، جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے، جمال کیا ہے؟ حسن سے اوپر کی، اس کو میں اکثر بیانات میں ڈیفائن کرتا رہتا ہوں کہ جمال اور حسن میں کیا فرق ہے، تو وہ ابھی میں نہیں جاؤں گا، موضوع تبدیل ہو جائے گا، آپ کے بھی ممکن ہے کہیں جو یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں اور سوچنا شروع کر دیں ہماری والی میں جمال ہے یا حسن ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پریشان ہو جائیں گے آپ لوگ۔ تو مختصر یہ کہ مردوں میں جمال ہوتا ہے اور عورتوں میں حسن ہوتا ہے، خوبصورتی جمال میں زیادہ ہے، حسن میں کم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواتین پریشان ہوئی، یہ کیا کر رہے بھائی، ایک ہی چیز تھی ہمارے اندر حسن و جمال، وہ بھی ان لوگوں نے چھین کے مردوں میں ڈال دی۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد میں جمال یعنی خوبصورتی مرد میں زیادہ ہے، عورت میں خوبصورتی مرد سے کم ہوتی ہے، لیکن اردو میں دونوں کو خوبصورتی کہا جاتا ہے نا، اردو میں وہ بلاغت نہیں ہے، عربی تو ایک الگ پوری ڈیفائن کرتی ہے، اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ ہر چیز کو الگ سے دیکھو۔ بچے خوبصورت ہوتے ہیں یعنی حسین ہوتے ہیں،
جمال کس میں ہوتا ہے؟ جب وہ جوان ہو جائیں، حالانکہ وہ حسن نہیں رہتا ان کے اندر. نہیں آ رہی بات؟ بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے چھوٹا سا، سب اس کو پیار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں گود میں، منا منا. جب بڑا ہو جاتا ہے تو اٹھاتا ہے کوئی گود میں؟ ڈرتے ہیں اس سے. لیکن لوگ عاشق کس پہ ہوتے ہیں؟ بچوں پہ نہیں ہوتے. عشق معاشقہ جوانوں پہ، جوانوں کے ساتھ ہوتا ہے. عورتیں جوانوں پہ عاشق ہوتی ہیں، بچوں پہ نہیں ہوتی. حالانکہ خوبصورت کون ہوتے ہیں؟ بولو بھائی، بچے زیادہ، لیکن ان پہ عاشق نہیں ہوتے. کیونکہ جمال کا مطلب اللہ تعالیٰ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کے ہر جو ہے نا، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، اس سب میں تناسب پیدا ہو جاتا ہے. بچہ چلتا ہے لڑکتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. جوان جب چلتا ہے تو اس کو لڑکانا آسان ہے کیا؟ اس کی چال میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تبھی تو وہ کہتے ہیں لوگ کہ وہ واکنگ کے مقابلے ہوتے ہیں چلنے کے. اب تو بکریوں کے بھی سنا شروع ہو گئے ہیں. کسی نے مجھے بتایا یوٹیوب پہ سعودی عرب میں بکریوں کی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیٹ واک، بکریوں کی کیٹ واک ہوئی ہے. عربوں کو بھی اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. پیسہ ہے اور کام بند دھندا کوئی ہے نہیں، یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے نبی، آپ سے زیادہ جمال والا اللہ نے کوئی ایسی ماں پیدا نہیں کی جس نے آپ سے زیادہ جمال والا جنا ہو. پیدا ہی نہیں کہ اللہ نے آپ سے زیادہ جمیل. اور جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ ہے. جمال میں روب ہوتا ہے، روب ہوتا ہے. جس کی میں جمال ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا آسان نہیں ہوتا. تبھی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے. یعنی علماء نے اس کو یوں کہا ہے کہ جمال وہ حسن ہے جس پر روب کے پردے پڑے ہوئے ہوں. جیسے جیسے روب کم ہوگا تو وہ حسن کے پردے اٹھنا شروع ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہی عاشق نہیں ہوتے تھے، لیکن جو آپ کی خدمت میں تھوڑے دن رہتے وہ آپ پر عاشق ہو جاتے تھے. اور ایسے عاشق ہوتے تھے کہ جیسے یوسف علیہ السلام پر بھی عاشق نہیں ہوئے. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تبھی فرماتی تھی کہ جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کاٹ ڈالتی. لیکن سوال پیدا ہوتا پھر کاٹی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی صحبت میں اتنا رہی نہیں ہے جتنا حضرت عائشہ رہی ہیں. اتنا رہتی تو پھر ان میں یہ صفت پیدا ہوتی، یہ جذبہ پیدا ہوتا. کیونکہ نبی پر روب اتنا تھا. حدیث میں آتا ہے 1 مہینے کی مسافت پہ میرا روب پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. 1 مہینہ دشمن مجھ سے دور ہوتا ہے اور میرا خوف اس پہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے آپ کو جمال اس کائنات میں سب سے زیادہ عطا کیا. تو آگے جو شعر میں یہ بتا رہا ہوں، حضرت حسان ابن ثابت کے شعر کی جو ورڈنگ ہے وہ کتنی محتاط ہے. شاعری میں کوئی غلط بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. جس کو حسین کہنا تھا اسی کو حسین کہہ رہے ہیں، جس کو جمیل کہنا تھا اسی کو جمیل کہہ رہے ہیں. آگے الفاظ ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. آپ کو بنایا گیا ہے ہر عیب سے پاک، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. جیسے کہ آپ کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے آپ نے خود چاہا. یہ تشبیہ ہے، حقیقت نہیں ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، گویا بنانے سے پہلے آپ سے پوچھا ہے کہ بتاؤ کس طرح بناؤں. اب اگر کوئی کسی سے مشورہ لے، مثال کے طور پر یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اگر ان سے پہلے مشورہ لے لیتے فرشتے بھائی کس کی ڈیزائننگ، تو اپنی ڈیزائننگ کم از کم یہ والی نہ رکھتے. ہو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے وہ کہتے ہیں یار یہ اب تو بن گیا جو بننا تھا، لیکن اگر ہم سے مشورہ لیا جاتا تو پھر یہ نئے نقش ہمارے ہرگز. بعض تو خوش ہوتے کہتے ہیں نہیں بہت اچھا ہے جیسا بنا دیے بہت اچھا. بعض کہتے ہیں یار یہ والا یہ جو ڈیزائننگ ہے نا اگر مجھ سے مشورہ لے لیا جاتا تو یہ والی ڈیزائننگ کبھی بھی میں نہ کہتا. میں نہ کسی کی بہت موٹی ہے وہ کہتا ہے یار تھوڑی سی تو پتلی ہو جاتی. کسی کا رنگ بہت دبا ہوا ہے یا کوئی بہت زیادہ وائٹ ہے وہ کہتا تھوڑی سی ڈارکنیس بھی آنی چاہیے تھی، دھوپ میں نظر ہی نہیں آتا. بعض اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے، بعض دھوپ میں نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. بعض اتنے ڈارک ہیں کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے، اور بعض اتنے وائٹ ہیں کہ وہ میں اپنا ایک واقعہ بتا دوں. جدہ میں مکہ میں مجھے کسی نے لفٹ دے دی. ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا، رش بہت تھا، ٹیکسی نہیں مل رہی تھی. تو ایک بالکل کالا افریقہ کا ایک دم سیاہ وہ بائک لے کر آیا، کہا 10 ریال لوں گا فلاں جگہ اتار دوں گا آپ کو. میں نے کہا چل بھائی. اب وہ مکہ کی گرمی مشہور ہے، بہت سخت لو چل رہی تھی اور گرمی تھی. وہ جب موٹر سائیکل پہ لے کے بھاگا ہے تو نہ ہمارے منہ پہ کوئی رومال، نہ کوئی ہیلمٹ، نہ اس کے منہ پہ.
وہ اتنی تیز گرم لہریں چہرے پہ پڑی ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ یار یہ تو بہت زیادہ جھلسا دے گی یہ گرمی، اور اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ بھاگا چلا جا رہا ہے، اس کا دن رات کا یہی کام. اس کو بھی تو ڈرنا چاہیے نا کہ بھائی چہرہ اتنی لو سے جھلس جائے گا، جل جائے گا. تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس کو کہوں بھائی تو جلا ہوا بھی ہے پکا ہوا بھی ہے، یعنی یہ تو ان سارے پروسیس سے گزر چکا ہے. ہم ابھی نہ جلیں اور نہ پکیں، ہم پہلے جلیں گے اس کے بعد مزید گرمی سے پکیں گے. تو تیری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ہمیں تو اپنا جیسا بنانے کی کوشش نہ کر. اور کمبخت نے غلط جگہ لے جا کے اتار دیا. مجھے نہیں پتا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اپنے اڈے تک پہنچ گئے، گھوم رہے ہیں، پھر کسی نے بتایا یہ نہیں ہے آگے ہے. تو حرکتیں بھی جلی ہوئی حرکتیں بھی جلی ہوئی بھی پکی ہوئی بھی. تو حضرت حسان ابن ثابت نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے اتنا جمال دیا ہے اور ایسی خوبصورتی دی ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اب یہاں تشبیہ کے الفاظ انہیں لگائے ہیں، یعنی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، میں جس صورت میں چاہتا ہوں اپنے حکم سے انسان کو اس شکل میں ڈھال دیتا ہوں، اس میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا. ہم میں سے جس کو جو شکل دی ہے یہ اللہ کی دین ہے، اس لیے کسی کی شکل کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میں جو کر رہا ہوں نا یہ کوئی متعین شخص نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی متعین ہو تو پھر اس کا مذاق اڑانا یہ گویا اللہ پر اعتراض ہے. حدیث میں آتا ہے کسی کی صورت کا، کسی کے قد کا، ان چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اسے اس عیب سے نکال کے تمہیں اس عیب میں مبتلا کر دے. تو ان نون جب پرسن ہوتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کسی مخصوص آدمی کا، آپ کہیں گے وہ تو مکہ کا وہ بندہ تو مخصوص ہے جس کا مذاق اڑا رہا ہوں، تو وہ مخصوص ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں اس کی توہین نہیں ہے. تو حضرت حسان نے کیا کہا، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہو کہ اے محمد بتائیں آنکھیں کیسے بنانی ہے، ناک کیسے بنانی ہے، رخسار کیسے بنانے ہیں، وہ آپ سے پوچھ کے. اور صفات بھی آپ کی وہ بنائی ہے اللہ نے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. اب یہ جو جملہ ہے پہلا شعر، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا. اب ہمارے دور میں کوئی ہوتا تو فتویٰ لگا سکتا تھا کہ ہر عیب سے پاک تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ سبحان اللہ ہم کس کے لیے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک. تو نبی کو بھی ہر عیب سے پاک کہہ دیا تو گویا اللہ اور نبی کو کیا کر دیا؟ برابر. انسان عیب سے پاک نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو عیب سے بالکل پاک ہو. تو یہاں شعر کا مطلب یہ ہے کہ ان عیبوں سے پاک ہیں جو مخلوق میں عیب سمجھے جاتے ہیں. بعض عیب ایسے ہیں جو ہیں تو عیب مگر مخلوق میں ان کو عیب سمجھا نہیں جاتا، وہ مخلوق کے خواص میں سے ہیں، وہ مخلوق کے لوازمات میں سے ہیں. دیکھو بیمار ہونا یہ بذات خود عیب ہے، تبھی اللہ کبھی بیمار بولو بھائی نہیں ہوتا. بیمار ہونا عیب ہے، اس لیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بہت سارے کام وہ نہیں کر سکتا، وہ محتاج بن جاتا ہے. اللہ اس عیب سے پاک ہے. نیند آنا یہ ایک عیب ہے کیونکہ نیند میں آپ پہ غفلت طاری ہو جاتی ہے، یہ عیب ہے. مگر اب انسان کے جسم کا چونکہ حصہ بن چکا ہے لہذا ہم کہتے ہیں یہ عیب اگر انسان میں نہ ہو تو پھر اس سے بڑا عیب پیدا ہو جائے گا اس کے اندر، وہ دماغی توازن کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا اس کا. تو عیب ہے مگر اس عیب کو اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ بڑے عیب سے بچ سکے. لیکن اب ڈاکٹر کی اصطلاح میں، سائنس کی اصطلاح میں نیند کا آنا عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ عیب ہے. قضاء حاجت کا ہونا، ہم جب کھاتے ہیں تو بیت الخلا بھی جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا عیب ہے کہ نہیں؟ اللہ اس عیب سے پاک. یہ اتنا بڑا عیب ہے قضاء حاجت کا ہونا کہ ہم کنڈی کو 3 دفعہ چیک کرتے ہیں. اگر یہ کوئی خوبی ہوتی ٹھیک ہے، کوئی کمال ہوتا تو لوگ بتاتے آج تو میں 6 دفعہ گیا ہوں بیت الخلا. میں بھائی 25 دفعہ گیا ہوں، تو کتنی دفعہ گیا ہے؟ بیت الخلا واش روم جاتے ہوئے انسان شرماتا ہے، اس کو پتا ہے کوئی اچھا کام کرنے نہیں جا رہا میں،
کنڈیاں لگا لگا کے. امریکہ کا صدر بھی جب جاتا ہے نا تو چیک کرتا ہے, کیوں کہہ رہے میری اوقات سب کے سامنے آ جائے گی. جو ٹائی سوٹ لگا کے انسان گھوم رہا ہوتا ہے نا آفس میں, اور یہ سر آئیے آپ بیٹھیے سر, اور سر پلیز, وہ جو ساری پھوں پھاں واش روم میں نکل جاتی ہے. اللہ اس کی اوقات بتا دیتے ہیں, تیری یہ اوقات, یہ گند لے کے تو پیٹ میں گھوم رہا تھا, یہ گند لے کے گھوم رہا تھا تو پیٹ میں. اللہ اس عیب سے پاک, نیند کا آنا عیب, اللہ اس عیب سے پاک. لیکن اب یہ دیکھو بیت الخلاء ایک عیب ہے, مگر اگر بیت الخلاء بند ہو جائے, قبض ہو جائے, واش روم جانا ختم, اسی عیب کے لیے گولیاں کھاتے ہیں, اسی عیب کے لیے گولیاں کھاتے ہیں. یار 3 دن ہو گئے ڈاکٹر صاحب واش روم جانا ہی, مسجد جا رہا ہوں 5 ٹائم, واش روم 1 ٹائم بھی نہیں جا رہا. ڈاکٹر کہے گا آپ کو میں ایسی گولیاں دے رہا ہوں کہ 1 گھنٹے سے پہلے نکلو گے نہیں وہاں سے. اتنی تفصیلی ملاقات ہوگی آپ کی واش روم کے ساتھ, 1 گھنٹے سے پہلے آپ خوش ہو جاتے ہو, چلو ہاں بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عیب ہے, اگر یہ ختم ہو گیا تو اس سے بڑا عیب پیدا ہو جائے گا, اس سے بڑا عیب پیدا ہو جائے گا, مر جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ جائیں گی. تو اللہ اس عیب سے کیا ہے؟ تو جب ہم اللہ کے حق میں کہتے ہیں سبحان اللہ, اس کا مطلب جو عیب, کوئی چیز جس کو عیب کہا جا سکتا ہے کسی بھی معنی میں, ان تمام عیبوں سے اللہ پاک ہے. اور جب ہم کسی انسان کو کہتے ہیں یار آپ میں کوئی فالٹ نہیں ہے, آپ میں کوئی عیب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ عیب جو انسانوں میں عیب, ورنہ حقیقت میں تو بہت عیب ہیں. تو انبیاء میں بھی وہ عوارض ہوتے ہیں جو انسانوں میں ہوتے ہیں, نبی بیمار بھی ہوتے ہیں, انبیاء کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تبھی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اے عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ سے دعائیں کیوں مانگتے ہو, وہ تو خود روٹی اور پانی کے محتاج تھے. قرآن کے الفاظ ہیں کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ اور اس کی ماں مریم دونوں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. وہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کے محتاج ہیں, تو وہ تمہارا پیٹ کیسے بھر سکتے ہیں بغیر روٹی کے, اور روٹی کا انتظام تمہارے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے بھی روٹی کا انتظام ہم کرتے تھے. یہ والا عیب انبیاء میں بھی ہوتا ہے, یہ والا عیب. انتم الفقراء الی اللہ, اے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو. تو فقیر ہونا عیب ہے یا نہیں ہے؟ عیب ہے یا نہیں؟ اور اللہ کسی کا فقیر نہیں ہے. اس سب میں پیغمبر بھی داخل ہیں, پیغمبر بھی اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں, پیغمبر بھی اللہ کے فقیر ہوتے ہیں, تبھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. لیکن یہی فقر انسان کے حق میں عیب کے بجائے خوبی بن جاتی ہے کہ یہ اپنے مولا کو مولا سمجھتا ہے, اور فقیر ہے تو اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے. کیونکہ جو فقیر ہو اور فنٹر بننے کی کوشش کرے تو لوگ اس کی عام فقیروں سے بھی زیادہ توہین کرتے ہیں. پھر نہیں یاری میرا خیال ہے, فقیر کی عزت نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ خام خامے قابل عزت بننے کی کوشش کرے تو لوگ کہتے ہیں نا تو اپنی اوقات تو دیکھ, کبھی اس مسجد میں کھڑا ہوتا ہے, کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے, اور آج آ کے نا میری آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر رہے ہیں. تو اب ہم اللہ کے جب فقیر ہیں, تو اب اگر ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج ظاہر نہیں کریں گے تو اس سے ہماری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اور کمی. اب اللہ کے ہاں زیادہ عزت دار وہی ہے جو اپنے آپ کو زیادہ فقیر سمجھتا ہے, جو زیادہ گڑ گڑاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, دیکھو, ایک کے حق میں عیب اور دوسرے کے حق میں خوبی. استغنا کہتے ہیں لاپر بے پرواہی, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہوتی ہے نا انسان کو, میں کسی کے ہاتھ کا نہیں کھاتا, میں کسی کا احسان نہیں لیتا. یہ اپنے چھوٹوں کے حق میں یا اپنے دوستوں کے حق میں تو خوبی ہے, لیکن ماں باپ کے حق میں یہ عیب ہے. ایک آدمی باپ اس پہ خرچ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے ابا میں نے آج تک کسی سے نہیں لیا کچھ. ابے تو نے کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے, تو جوان ہوا ہے, میں کھلا کھلا کے تجھے جوان کیا ہے. اب باپ کے سامنے اگر کہو ابا میں اپنا کھاتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تکبر ہے. آج لوگ اولاد اپنے باپ کو یہ تانے دے دیتی ہے, ابا ہم کسی کا نہیں کھاتے, اللہ کا شکر ہے ہم نے آپ سے کبھی نہ لیا کبھی نہ لیں گے. یہ بہت بڑا تکبر والا جملہ ہے. حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ انسان ایسا جملہ کہتا ہے اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. باپ سے اگر آپ کو نہیں پیسہ چاہیے تو یہ نہ بولو کہ مجھے ضرورت, بولو ابا آپ ساری زندگی آپ ہی کا کھایا ہے, آپ ہی نے جوان کیا ہے, لیکن یہ کہ میں آپ کا ذرا خیال کرتا ہوں اب تھوڑا سا, اب ہمیں بھی کچھ خرچ کرنے دیں, ٹھیک ہے نا, اب آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں. ایک ہی لفظ ہے, کام ایک ہی ہے, مگر کبھی اس کو احسان کہا جاتا ہے, کبھی اس کو خدمت کہا جاتا ہے. بڑوں کے ساتھ جب آپ احسان کرو تو اس احسان کو کیا کہیں گے؟ خدمت. بہت مشکل ہے بھائی, آپ کسی بڑے کے ساتھ
والدین پر آپ احسان کر رہے ہیں، ایک مثال دوں، خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو اس کے لیے ورڈ احسان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر احسان کا والا استعمال کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. والدین ہیں، احسان تھوڑی، احسان تو انہوں نے کر دیا، اب آپ جو بھی کرو گے ان کا بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خدمت. والدین کی خدمت کا حکم ہے، احسان کا حکم اردو میں جس کو احسان کہا جاتا ہے وہ احسان کا حکم نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہ کام کرو گے تو خدمت نہیں کہا جائے گا کہ نہیں میرے باپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، یہ لفظ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جائے گا میرے باپ نے مجھ پر، بولیں بھائی تاکہ یہ کچھ الفاظ سیکھ کے جائیں گے نا تو شاید گھر میں جا کے اپنے باپ کو بول دیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ ویسے تو بولتے نہیں ہیں اور اپنی اولاد کو بول دیں، تو یہ لفظ سیکھ کے جائیں، الفاظ کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو باپ جب اولاد پر احسان کرے گا تو کیا کہے گا؟ احسان کا لفظ. اور اولاد جب باپ کی خدمت کرے گی تو اس کو خدمت کہا جائے گا. علماء کی خدمت ہوتی ہے، علماء پہ احسان بول لیں بھائی نہیں ہوتا، بھائی ان کی خدمت ہے، اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان پر احسان ہوتا ہے. تو جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی، شکر جو ہے نا، شکر جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہاں خلقت مبرأ من کل عیب، ہم وہاں تعویل کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ عیب جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. انسانوں میں جو چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب موجود نہیں تھا. انسانوں میں ایک عیب ہے کمزور ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے صحت مند ترین انسان تھے، طاقتور ترین انسان تھے. انسانوں میں عیب ہے بدصورت ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ترین تھے. انسانوں میں عیب ہے کنجوس ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سخی تھے. اتنے سخی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے آپ سے کچھ مانگا، آپ کے پاس مال غنیمت کا ایک پورا ریوڑ آیا ہوا تھا بکریوں کا جو آپ کی ملکیت میں، آپ نے اسے دے دیا. دوبارہ آیا اور چاہیے، آپ نے اسے دے دیا. تیسری دفعہ آیا اور چاہیے، آپ نے اسے دے دیا. اور چاہیے. اور کسی نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے اس جذبے کا گویا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کو پتہ چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کر رہے. اب یہ تو اس کا جیسے کسی فقیر کو پتہ چل جائے نا، اس سیٹ سے جب بھی مانگو دے گا، وہ تو لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ تو آپ کے اس جذبے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دے کے فرمایا کہ یہ مجھے بخیل بنانا چاہتا ہے کہ میں نہ کہہ دوں، اور میں بخیل نہیں بن سکتا. نہ نہیں نکلوائے گا، زیرو کر دے مجھے، سارا مال دے دوں گا اس کو. اور پھر نبی کی یہ صفت تھی کہ جب اپنے پاس ختم ہو جاتا تھا قرضہ لے لے کے دیتے تھے اس کو، قرضہ لے لے. لیکن آپ لوگ یہ کام نہ کریں، اس کے لیے بہت توکل لو. آپ ہمارے بارے میں یہ کہ جتنا ہے اس کے حساب سے اپنے بیوی بچوں کا اور سارا حساب کتاب نکال کے، قل العفو، قرآن کہہ رہے جو اضافی چیزیں ہیں وہ خرچ کیا کرو. یہ ہم لوگوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم میں توکل تھوڑا سا کم ہے. کیونکہ نبی جب سب خرچ کرتے تھے فاقہ آ جاتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، برداشت کرتے تھے، چلو کچھ نہیں ہے، اللہ اگلے ٹائم پہ کھلا دے گا. ہمارے ہاں اگر فاقہ آیا تو ہم کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے، آج سخاوت نے بیان کیا اور گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں. تو ان کے پھر وہ الٹی باتیں کریں گے، تو وہ پھر مناسب، صحت کے لیے بھی مناسب نہیں رہے گا اور ایمان کے لیے بھی مناسب نہیں رہے گا. تو ہر عیب سے پاک کا مطلب جو عیب انسانوں میں آپ سمجھے جاتے ہیں. تو شکر جو ہے نا، شکر جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ تو میں درمیان میں بات آ گئی کہ جلدی سے فتویٰ نہ لگا دیا کریں کسی کے اوپر، اس کی بات کا صحیح مطلب نکالنے کی کوشش کیا کریں پہلے. نہیں نکل رہا تو ایک الگ بات ہے. تو یہ کام کرنا تھا. تو شکر جو ہے، غیر مسلم کیا کرتا ہے بھائی؟ شکر ادا نہیں کرتا. ہم اس کو کہتے ہیں شکر، لیکن وہ جس نے سب سے زیادہ نعمتیں دی اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. تو یہ موضوع انشاءاللہ میں اگلے جمعے مزید اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ شکر کہتے کسے ہیں، شکر کے ارکان کیا ہیں. جیسے نماز کے ارکان ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے. تو ایسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، تو اسے کچھ قوائف پورے کرنے ہیں، کچھ کام کرنے ہیں، تو پھر اللہ اسے شکر گزاروں کی فہرست میں داخل کریں گے. وہ کون کون سے کام ہیں جسے کر کے اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مانتا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے دی اور یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا